السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، میرا اس ہفتے کا موضوع بہت حساس اور بہت سینسیٹیو، بہت نازک موضوع ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ موضوع گزشتہ 1 ہفتے اور 10 دن سے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، سارے اخبار اور نیوز چینل میں گردش کر رہا ہے، گشت کر رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ سعودی حکمرانوں نے، آل سعود نے دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے اس پر پابندی لگائی ہے، اور عرب کے مسجدوں میں خطیبوں سے یہ کہا ہے کہ اس پر بیان کیا جائے کہ یہ جماعت گمراہ ہے اور یہ جماعت دہشت گرد ہے۔ گزشتہ جمعہ عرب کی اکثر مساجد میں خطیبوں نے یہ بیان کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی جماعت ایک گمراہ جماعت ہے، اور یہ ایک ٹیررسٹ اور دہشت گرد جماعت ہے۔ جب سے یہ بیان بازی وہاں ہوئی، پوری دنیا کے اندر بے چینی ہے، پوری دنیا کے علماء، حق پرست علماء اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ایک محاذ کھولا ہوا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی جماعت اور اس کی حقانیت کو ثابت کیا جائے۔ اور ہر تحریک اور ہر تنظیم نے یہ مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ اس جمعہ میں ہر مسجد کے اندر خطیب یہ بیان کرے کہ دعوت و تبلیغ کی جماعت حق ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں بھی جمعیت علماء ہند کے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو تنظیم ہے، انہوں نے بھی یہ فرمان جاری کیا کہ ممبر سے یہ بات آئے کہ دعوت و تبلیغ کی جماعت کی سچائی اور اس کی حقانیت کیا ہے، کہ وہاں کے حکمرانوں نے جو یہ بات کی ہے یا خطیبوں سے یہ بات کروائی ہے، ان کی کیا مجبوری ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا اور ایسا کیوں کروایا، یہ شاید آپ ان سے ہی پوچھیں۔ لیکن یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے تبلیغ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، یہ باتیں صحیح ہے یا نہیں۔ یہ باتیں بالکل صحیح نہیں ہے، کئی زاویے سے، کئی نظریے سے صحیح نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہی گئی کہ دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے، جس کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 100 سال پہلے تقریباً اس دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا تھا، اس نہج پر شروع کیا تھا، تو یہ گمراہ جماعت ہے۔ ہم دلیل کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو گمراہ جماعت ہوتی ہے، وہ گمراہ جماعت دنیا میں کیا کرتی ہے؟ گمراہ جماعت دنیا میں سب سے پہلے توحید کے خلاف دعوت دیتی ہے، شرک کی دعوت دیتی ہے۔ گمراہ جماعت بدعت کی دعوت دیتی ہے۔ گمراہ جماعت سنت کے خلاف دعوت دیتی ہے۔ گمراہ جماعت نبی کی سنت کے خلاف دعوت دیتی ہے، صحابی کے سنت کے خلاف دعوت دیتی ہے۔ گمراہ جماعت
شرک کی دعوت دیتی ہے۔ اب یہاں جب ہم دعوت و تبلیغ کے ساتھی کو اور اس جماعت کو دیکھتے ہیں تو آپ حقاً ایمانداری اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بات آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں جو دعوت چلتی ہے یہ دعوت توحید کی ہوتی ہے، دعوت سنت کی ہوتی ہے، دعوت شریعت کی ہوتی ہے، دعوت نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، دعوت دینداری کی ہوتی ہے، دعوت اللہ سے دل لگانے کی، اللہ سے لو لگانے کی ہوتی ہے، اللہ سے جوڑنے کی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک صراحت آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کی جماعت کسی اور کی جماعت نہیں ہے، یہ ہماری جماعت ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ ہماری جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے بانی ہمارے عالم ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں۔ شروع سے اس جماعت کو، اس تحریک کو ہمارے علماء نے حمایت دی ہے، اس کی سرپرستی کی ہے اور اس کا تعاون کیا ہے اور ہمیشہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کسی اور کی جماعت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ جماعت گمراہ جماعت نہیں ہے، یہ جماعت حق پرست جماعت ہے۔ اس جماعت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ اس جماعت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس جماعت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا تھا، محمود الحسن دیوبندی کا تھا۔ یہی عقیدہ ہے اس جماعت کا بھی جو عقیدہ آج کے علماء دیوبند مولانا ارشد مدنی کا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، وہ چاہے مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، مولانا الیاس گھومن صاحب ہوں، مولانا منظور نعمانی صاحب ہوں، مولانا سجاد نعمانی صاحب ہوں، دعوت و تبلیغ کا عقیدہ اور ان علماء کا عقیدہ برابر ہے، سیم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اس جماعت کے اوپر جو بھی باتیں کہی گئی یا کہی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت ہی جو ہے درد اور دکھ کی بات ہے۔ دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کے لیے بہت ساری جماعتیں ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں دین کا کام ہوتا رہا، جماعتیں آتی رہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقبولیت اللہ نے دعوت و تبلیغ کی جماعت کو دیا ہے وہ کسی جماعت کو نہیں دیا۔ جتنا کام دعوت و تبلیغ کی جماعت سے ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں مجھے کہنے میں کوئی شک بھی نہیں اور آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کام اس جماعت سے لیا ہے، کتنے بے دینوں کو دیندار بنایا، کتنے شرابیوں کو جو ہے شراب کا نشہ چھڑوایا، کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا اور کتنے بدعتیوں کو اہل سنت بنایا، کتنے گمراہ کو راہ راست پر لایا۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اللہ نے بہت کام لیا اس جماعت سے۔ دنیا میں ہزاروں طرح کی جماعتیں دین کے کام کے لیے پیدا ہوئی اور ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ نے اس جماعت سے جو خصوصی کام لیا ہے اور لیتا رہے گا، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری جماعت ہے، اس پر اگر کوئی آنچ آتی ہے، اس پر اگر کوئی الزام تراشی ہوتی ہے، اس پر اگر کوئی بہتان تراشی ہوتی ہے تو اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سعودی کا بخار چڑھتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سعودی کا بخار چڑھے اور پھر اس جماعت کو بھی ہم الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سعودی میں کوئی حکم جاری ہوتا ہے، کوئی فرمان جاری ہوتا ہے تو ہندوستان میں کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ سعودی میں ایسا ہوا اس لیے یہاں بھی ایسا ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کرونا کے پیریڈ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہاں کی مثالیں دیتے تھے کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے اور یہاں کیوں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو کہ سعودی حکومت نے یہ بینڈ کر دیا اس جماعت کو اور کہا کہ یہ جماعت دہشت گرد جماعت ہے اور یہ جماعت گمراہ جماعت ہے، تو ان لوگوں کو جو لوگ سعودی کا ریال کھا کر ان کا خیال خراب ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سعودی میں تو اس جماعت کو بینڈ لگایا گیا تو یہاں بھی لگانا چاہیے۔ بھائی شریعت سعودی نہیں ہے کہ مطلب
سعودی جو بھی کرے وہ سب کا سب شریعت ہے، وہ پورا کا پورا دین ہے اور پورا کا پورا صحیح ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، ان کی کیا مجبوری تھی؟ ہم کو ایسا لگتا ہے ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ایک عیاشی بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ پرتعیش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ عیاش ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ یہ جماعت اگر رہے گی، اس کی محنت رہے گی، اس کا کام رہے گا، تو ان کو عیاشی والی زندگی گزارنے میں دشواری پیدا ہوگی۔ اس لیے انہوں نے سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس جماعت کو بینڈ کر دو، اس جماعت کو ختم کر دو۔ اور یہاں پر ان لوگوں کا بھی اپنا ذہن کھول لینا چاہیے، ان لوگوں کو بھی اپنی نگاہ اور آنکھ کھول لینی چاہیے جو لوگ اب بات بات پر سعودی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ سعودی میں یہ ہو رہا ہے تو یہاں یہ ہونا چاہیے، سعودی میں یہ ہو رہا ہے تو یہاں یہ ہونا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سعودی ہر جگہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہاں کی حکومت ہر جگہ صحیح نہیں ہوتی، وہاں کی حکومت ہر جگہ ہدایت کی بات اور اسلام کی بات اور دینداری کی بات نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، جو محنت کے بے غرض ہے، بے لوس ہے، آدمی اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت بے غرض ہو کر، بے لوس ہو کر لگاتا ہے، اور ان کی محنت کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین پر محنت ہو، اللہ کا دین میری زندگی کے اندر اور میری زندگی سے لے کر سارے عالم کے دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کی زندگی کے اندر دین زندہ ہو جائے، یہ بنیاد ہے۔ تو جو جماعت بدعت کو پھیلاتی ہے، صحابہ کے خلاف جاتی ہے، نبی کے خلاف جاتی ہے، یا سیرت کے خلاف جاتی ہے، سنت کے خلاف جاتی ہے، وہ جماعت گمراہ ہوتی ہے۔ لیکن جو جماعت نبی کی سنت کا اشتہار اور نبی کی سنت کو پھیلانے میں کوشش کرتی ہے اور صحابی کی سنت کو زندہ کرتی ہے، وہ جماعت گمراہ نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اعتراض جو سعودی عرب کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعت دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، یہ آتنک پھیلاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کبھی آپ نے کہیں یہ سنا کہ دعوت و تبلیغ کی جماعت کے لوگوں نے کہیں پر بم پھوڑ دیا ہو، کسی کی جان لے لی ہو، کسی مسجد پر حملہ کر دیا ہو، کسی مدرسے پر حملہ کر دیا ہو، کسی اسکول کے بچے پر حملہ کر دیا ہو، اور کہیں پر جو ہے کوئی آتنک مچایا ہو؟ یہ سراسر یہ جماعت امن کا دعوت دیتی ہے، شانتی کا دعوت دیتی ہے، سکون کا دعوت دیتی ہے، اطمینان کا دعوت دیتی ہے۔ ان کا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کا کوئی عسکری پلیٹ فارم نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا ابھی تک کوئی اپنا چینل نہیں ہے، کوئی اخبار نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی اشتہار نہیں ہے۔ یہ زمینی طور پر محنت کرتے ہیں اور صرف ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، دیندار بنو گے، اور قیامت سے، قبر سے، حشر سے قریب کرتے ہیں، اور دنیا کی حقیقت کو اور دنیا کی جو ہے مکاری کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بے لوث اور بے غرض ہو کر آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کے جو شکار ہیں جو لوگ، اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ہمارے انڈیا کے میڈیا کو تو چارہ مل گیا ہے، ان کو تو بس یہ چاہیے کسی طرح کا مسلمان کے خلاف کوئی نیوز چلانے کا، تو ایک طرح کا یہ چارہ مل گیا ہے کہ سعودی حکومت نے جماعت تبلیغ کو بینڈ کر دیا ہے، اب اسی پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ ہم اپنا ذہن اچھی طریقے سے صاف کر لیں کہ یہ ہمارے اکابر کی جماعت ہے، ہمارے اکابر کی حمایت ان کو حاصل ہے، آج بھی حاصل تھی، پہلے بھی حاصل تھی، اور علماء دیوبند ابھی بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جزئی طور پر اس کے اندر کوئی غلطیاں ہوں، دنیا کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں جزئی طور پر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی ایسی جماعت نہیں۔ آپ مدرسے کی جماعت اٹھا کر دیکھ لیں تو سارے کے سارے مدرسے والے دودھ کے دھلے نہیں ہو سکتے، خانقاہ والے بھی دین کا کام کرتے ہیں، تو اب جتنے بھی خانقاہ والے ہیں وہ تمام کے تمام خانقاہ والے دودھ کے دھلوں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی
جتنا بھی کام ہو رہا ہے دین کا، جتنے راستے سے ہو رہا ہے، تمام کا تمام راستہ اور اس میں تمام کی تمام جو جماعتیں لگی ہوئی ہیں دین کا کام کر رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی فرد اس کے اندر ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، غلط سلط کام کرتا ہے۔ تو ایک فرد کی وجہ سے پوری جماعت کو بدنام کرنا، ایک فرد کی وجہ سے پوری جماعت کو بیکار کہنا، یہ کہیں کی انصاف کی بات نہیں ہے۔ مدرسے میں بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں تو کیا پورا مدرسہ کا سسٹم خراب ہے؟ خانقاہ میں بھی کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں تو پورا خانقاہ کا سسٹم خراب ہے؟ نہیں۔ اور اسی طریقے سے تصنیف میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا پورے مصنف اور پورے رائٹر خراب ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خطابت میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا پورے کے پورے خطیب دنیا کے خراب ہیں، غلط ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جماعت تبلیغ کے اندر، دعوت و تبلیغ میں بھی کچھ افراد غلطی کر سکتے ہیں، اس غلطی کا خامیازہ اور اس کا یہ کہنا کہ پورے کے پوری جماعت جو ہے یہ گمراہ ہو گئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اس جماعت کا عقیدہ بھی صحیح ہے، مجموعی طور پر اس جماعت کا محنت بھی صحیح ہے، مجموعی طور پر اس جماعت کی مشن بھی صحیح ہے، اور یہ کام ہمارا ہے، ہم سب اس کام کو کرتے ہیں۔ کوئی چلہ 4 مہینہ اور 3 دن کی شکل میں کرتا ہے، کوئی مدرسے کی شکل میں کرتا ہے، کوئی خانقاہ کی شکل میں کرتا ہے، کوئی خطابت کی شکل میں کرتا ہے، کوئی تعلیم اور تعلم کی شکل میں کرتا ہے۔ یہ سب تبلیغ کا کام ہے، سب لوگ اپنے اپنے شکل میں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین جماعت ہو، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ تو امر بالمعروف کبھی چلہ 4 مہینے کی شکل میں، کبھی مدرسے کی شکل میں، کبھی خانقاہ کی شکل میں، اور کبھی تعلیم و تعلم کی شکل میں، درس و تدریس کی شکل میں، خطابت کی شکل میں، تصنیف کی شکل میں، سب لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ افراد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ افراد کی غلطی ہوتی ہے، لیکن پوری جماعت غلط نہیں ہو سکتی، مجموعی جماعت غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں پر یہ وبائیں پھیل رہی ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کی حمایت کریں، ان کا دفاع کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کام ہمارا کام ہے، یہ کام ہمارے بزرگوں کا کام ہے، یہ کام ہمارے اکابرین کا کام ہے، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے یا غلطیاں ہو رہی ہے، اس غلطی کو سدھاریں گے، اس غلطی کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اور یہ کام علماء کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور یہ کام علماء کی نگرانی میں ہوتا رہے گا۔ علماء سے جان چھڑا کر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی دین کا کام علماء کی نگرانی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، جب 100 سال پہلے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا تھا تو وہ خود ایک عالم تھے، اور جب وہ عالم تھے انہوں نے اس کام کو شروع کیا، انہوں نے کئی علماء سے مشورہ کیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا، خلیل احمد سہارنپوری سے مشورہ کیا، اس وقت کے سید ابو الحسن علی ندوی سے مشورہ کیا، اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے سب سے انہوں نے مشورہ کر کے یہ کام شروع کیا۔ علماء دیوبند نے باضابطہ اس کام کی حمایت کی، اس وقت بھی اور آج بھی۔ جب اس پر دھبا لگایا گیا، اس پر الزام لگایا گیا، بہتان تراشی کی گئی، تو سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی، مفتی تقی عثمانی، یہ سارے علماء کھڑے ہو گئے ہیں اس کی حمایت کرنے کے لیے، اور خطیبوں سے اور علماء سے کہا ہے کہ آپ ان کا دفاع کرو، آپ ان کو ایسے ہی جانے نہ دو۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ دیکھیے، ہمارے جو اکابر ہیں، جو ذمہ داری ہمیں دیتے ہیں، جو طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھاتے ہیں کام کرنے کا، ہمیں اپنے اکابر کا احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کا احسان مند ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بڑوں، اگر ہمارے بڑے ہماری غلطی کی اصلاح کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے اس کو باعث فخر سمجھیں کہ ہمارے اوپر کوئی ہے جو ہماری غلطی کی اصلاح کر رہا ہے، جو ہمیں صحیح بتا رہا ہے اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھے ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اور تمام امت مسلمہ سے یہ معذبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کام کو علماء کی نگرانی میں کریں۔ علماء
سے پوچھ کر کریں. اگر کوئی علماء، کوئی عالم آپ کو اس کام کے اندر کچھ بتا رہا ہے، کچھ سمجھا رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، تو آپ اس کے دشمن نہ بنیں، آپ اس کو اپنا رہبر سمجھیں، آپ اس کو اپنا رہنما سمجھیں، آپ اس کو اپنا مہربان سمجھیں، آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں. کیونکہ یہ کام دین کا کام ہے، اور دین کا کام علماء اور عوام دونوں کو آپس میں تال میل جب تک نہیں رہے گا یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. علماء کے مشورے سے یہ کام چلے گا. جب بھی عالم اگر کسی کام پر اعتراض کرتا ہے یا اشکال کرتا ہے تو اس کو جو ہے غلط وے سے نہ دیکھیں، اس کو صحیح نظریے سے دیکھیں کہ اگر عالم کوئی بات کہہ رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک چھوٹا موٹا عالم ہوں، میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑے علماء ہیں، پائے کے علماء ہیں، جن کو جو ہے دنیا سنتی ہے، جن کی اقتدا دنیا کرتی ہے، جن کو علماء ربانیین کہتے ہیں. اگر وہ کوئی اصلاح ہماری کرتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے علماء کے ساتھ کھڑے رہیں، علماء کی بات کو مانیں. پھر کبھی جگ ہنسائی کا موقع نہیں ہوگا. کسی کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ دھبا لگا دے، کسی کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ داغ لگا دے، کسی کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ الزام لگا دے. علماء کی بھی ذمہ داری، عوام کی بھی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داری جو ہے اجاگر ہونی چاہیے. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کام میں اپنے علماء کا ساتھ دیں، علماء کی رہبری لیں، اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کا دفاع کریں، اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اگر عالم اس کام سے کٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، اس کام کو سمجھے گا نہیں، اس کام میں لگے گا نہیں، اس کام کو بتائے گا نہیں، اس کام کو سمجھائے گا نہیں، تو پھر ممکن ہے کہ آج دو چار لوگ جو نہج سے، صحیح نہج سے ہٹے ہوئے ہیں، میں نے شروع میں کہا کہ کچھ فرد ہو سکتے ہیں اس جماعت کے اندر جو اس اسلوب سے ہٹ گئے ہوں، صحیح نہج سے ہٹ گئے ہوں، صحیح اسلوب سے ہٹ گئے ہوں، تو آج کچھ لوگ ہیں. لیکن علماء اگر سرے سے پورا ہٹ جائیں تو یہ پورے کے پورے لوگ اسلوب سے ہٹ جائیں گے، صحیح نہج سے ہٹ جائیں گے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی سیاسی پارٹی ہے اور کوئی سیاسی جماعت ہے اور کوئی عسکری جماعت ہے، اس سے جو ہے کوئی زیادہ فائدہ نہیں. یہ سارا کام اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے اندر دین بیداری کے لیے ہوتا ہے کہ ہم دیندار بن جائیں. سینکڑوں کروڑوں واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے، سینکڑوں کروڑوں، کہ تبلیغ کی محنت کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے ان کی زندگی کا کایا پلٹا ہے. میں مثال دیتا ہوں، وہ بھی جب میں نے رپورٹ پڑھی دیکھی اس حساب سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی فلم میں ایک ولن کام کرتا تھا، وہ آج الحمدللہ وہ دین کا داعی ہے. وہ ایک زمانے میں کسی فلم میں ولن ہوا کرتا تھا، اس کا نام شاید راہل یا کچھ ایسا تھا. وہ اس زمانے میں آج وہ دین کا داعی ہے. بہت بڑے بڑے کرکٹر ہیں جو پہلے زمانے میں کرکٹر ہوا کرتے تھے لیکن وہ آج دین کے داعی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا. ایسے ہی آپ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں یا ان کے بیانات نیٹ پر بڑی آسانی سے ملتے ہیں، نوجوان ان کے بیانات سے بہت محظوظ ہوتے ہیں، بہت متاثر ہوتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی خود کی زندگی کیسی تھی؟ وہ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کالج پڑھ رہے تھے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت تھی کہ ان کو اللہ نے دین کا داعی بنا دیا اور وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کام کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. اگر جماعتیں ان کے پاس نہ جاتی، جماعت کی محنت ان تک نہ پہنچتی، جماعت کی بات ان تک نہ پہنچتی، تو وہ آج انجینئر ہوتے، وہ آج ڈاکٹر ہوتے، وہ آج پروفیسر ہوتے، وہ اتنے بڑے داعی نہ ہوتے. لیکن یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب مولانا طارق جمیل بنے اور ان سے پوری دنیا استفادہ حاصل کر رہی ہے. سینکڑوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں. آپ کے محلے میں ایسی مثالیں مل جائیں گی، آپ کے گاؤں میں ایسی مثالیں مل جائیں گی، آپ کے علاقے میں ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کے بدلے میں اس کام سے بہت ساری زندگیوں کو سدھارا ہے، بہت ساری زندگیوں کو بنایا ہے، بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے. اب اگر اسی کام پر انگلی اٹھنے لگے، اسی کام کو بینڈ کر دیا جائے، اس پر الزام لگا دیا جائے، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو ہم ختم کریں.
اور ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کو صحیح نہج پر، صحیح اسلوب پر، صحیح طریقے پر آگے بڑھائیں، اور اس کام کو علماء کی نگرانی میں، علماء کی رہبری اور سرپرستی میں اس کام کو ہم آگے بڑھائیں، تاکہ کسی کو ہنسنے کا موقع نہ ملے، کسی کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا تھا، بہت بے دینی والا ماحول، لوگ مرتد ہو رہے تھے، ارتداد میں، ہندوستان کے لوگ ارتداد میں پڑے ہوئے تھے، کلمہ کسی کو صحیح سے آتا نہیں تھا، عقیقہ معلوم نہیں تھا، قربانی کسی کو معلوم نہیں تھی، کلمہ پڑھنا کسی کو معلوم نہیں تھا، نماز پڑھنا کسی کو معلوم نہیں تھا، مسجدیں تھیں، مسجدوں میں جنگلات، بڑے بڑے جنگل ہو گئے تھے، لوگوں کو مسجد کی صفائی، جب مسجد میں وہ جائیں گے تو صفائی کیسے کریں گے، ایسے حالات تھے۔ حضرت نے اپنی زمین دی، اپنا پیسہ دیا، اپنی بہت سارے مزدوروں کو اپنی طرف سے مزدوری دی، اور سب کچھ لگا کر ان کے کڑھن، ان کی محنت سے اللہ نے اس کام کو شروع کیا، اور یہ کام پوری دنیا میں پھیلا ہے صرف ان کے کڑھن کی وجہ سے۔ لیکن کچھ کمی آئی، کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، فرد کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر 10 آدمی ہیں جماعت میں تو اس میں ایک آدمی غلط نظریے سے کچھ کام کر رہا ہے لیکن 9 صحیح ہے، تو اس ایک کی وجہ سے 9 کو غلط کہنا غلط ہے۔ جو ایک غلط کر رہا ہے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کو سمجھائیں، اس کی منت سماجت کریں، اور پھر وہ ایک آدمی اس عالم کی بات کو سنے، اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اس سے دشمنی نہ کریں، پھر یہ کام آگے بڑھے گا، اور اس کام کے اندر کوئی طاقت جو ہے اس کام کو ختم نہیں کر سکتی ہے، بدنام نہیں کر سکتی ہے، اس کام پر داغ نہیں لگا سکتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ اب تک تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن جو سعودی میں ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے، یا وہاں میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہے، تو اچھی طریقے سے آپ اپنا ذہن صاف کر لیں کہ جماعت تبلیغ، دعوت و تبلیغ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو یہ اصل میں ہم پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے کام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے عقیدے پر۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا عقیدہ اور اس میں لگے ہوئے لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، تو دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ خراب ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت تبلیغ میں لگے ہوئے افراد ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہیں، تو دراصل یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس لیے تیار رہیں اس ذہن کے ساتھ کہ ہم کوئی دہشت گردی والا کام نہیں کر رہے، ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہے، ہم تو جو کام کر رہے ہیں حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے اور تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ 100% حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، یہ علماء کی اس میں سرپرستی ہے، علماء کی حمایت حاصل ہے، کفایت حاصل ہے۔ ہم اس کام کو اپنے حوصلے سے جیسے پہلے کر رہے تھے ویسے ہی ہم اس کو آگے کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم اپنا حوصلہ نہ توڑیں، اور جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے متعلق جو باتیں ادھر ادھر کی پھیلائی جا رہی ہیں اس پر دھیان نہ دیں۔ ہم اللہ کے لیے بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، اور جو اللہ کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ہم اس کو کرتے رہیں، اللہ ہمیں اس پر اجر دے گا۔ ہمارا ایک ہی کہنا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس پر اللہ ہم کو اجر دے گا۔ ہم اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے دین کی فکر کرتے ہیں، اس پر اجر اللہ دے گا، اس پر ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اس پہ ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ہم اس کام کو کرتے رہیں، ہمیں غمگین ہونے کی، ہمیں رنجیدہ ہونے کی اور یہاں وہاں کان ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔